جب میں نے اس کی سانسیں اپنی گردن پہ محسوس کی تو میرا جسم خود بخود ہلکا ہونے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس ٹائم پہ میری سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا کہ ابھی وہ میرے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس ٹائم پر بالکل بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، کامران نہیں پلیز، لیکن میری آواز اس وقت کانپ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنی انگلیوں میں مضبوطی سے دبا رکھے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے چہرے کو چھونا شروع کیا۔ اس نے مجھے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اس ٹائم پر وہ میری آنکھوں میں ایسے ڈوب گیا تھا کہ جیسے میری روح پڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں کالی، گہری اور آگ سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، آسماء۔ اس نے میرا نام اتنی شدت سے پکارا کہ مجھے ایسا لگا کہ ابھی میری روح نکل جائے گی۔ پھر اس نے مجھے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا، دیکھو آج میں رک نہیں سکتا۔ مجھے کہنے لگا، تم اتنی خوبصورت ہو، میں کیسے رکوں؟ میں نے اسے دھکیل کر اپنے آپ سے پیچھے کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میرے اور کامران کے درمیان میں اب کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کر رکھی تھیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ سب غلط ہے، اور کہیں نہ کہیں کامران کو بھی یہ سب معلوم تھا۔ میرا دماغ اس وقت پر مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ میرا جسم اس وقت آگ کی طرح جل رہا تھا اور میری انگلیاں خود بخود اس کے بالوں میں جا رہی تھیں۔ میں نے اسے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا، کامران، کامران دیکھو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے کہا، تمہارا شوہر میرا دوست ہے اور میں یہ جانتا ہوں، لیکن تمہارا جسم اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری سانسیں، آسماء دیکھو تمہارے بغیر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ وہ لمحات تھے جنہیں میں جی کر بہت زیادہ خوش تھی، مگر ساتھ کے ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آئندہ آنے والی زندگی میں کیا ہوگا۔ یہ جو شیطانی کھیل ہم کھیل رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ مگر ان لمحات میں انجام کی فکر کسے ہوتی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ آج میں تمہیں اپنا بنا لینا چاہتا ہوں۔ آج رات ہم نے وہ سب کچھ کیا جو صرف شوہر اور بیوی کرتے ہیں۔ اس رات جسم اور روح کا ایسا ملان ہوا کہ میں بھول گئی کہ میں کون ہوں، اور ہم ایک دوسرے میں مکمل طور پر گم ہو چکے تھے، جیسے ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ کہانی ہے آسماء کی۔ آسماء جو کہ اسلام آباد میں رہتی تھی اور ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کے والد سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے تھے اور امی ایک سادہ اور گھریلو خاتون تھی۔ میری شادی احسان سے ہوئی۔ وہ ایک اچھا اور سادہ آدمی تھا۔ احسان اچھی نوکری کرتا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر احسان ہر وقت ہی نوکری کے سلسلے میں اپنے آپ میں ہی گم رہتا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیا ٹینشن تھی نوکری کی، جب دیکھو اپنے سر پر ایک ٹینشن سوار کیے رکھتا تھا، اور میری طرف تو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے میرے سے شادی کرنے کے بعد مجھے بھول ہی گیا ہو۔ میں نے اسے کئی بار اپنے جذبات بتانا چاہے، مگر ہر بات وہ کسی نہ کسی کام کا بہانہ کر کر میرے پاس سے نکل جاتا۔ اس کے پاس وہ جذبات ہی نہیں تھے جو ایک عورت کو اپنے مرد سے چاہیے ہوتے ہیں۔ احسان میرے ساتھ بس ٹھیک ہی تھا۔ وہ مجھ سے پیار تو کرتا تھا، مگر اس پیار میں کوئی جنون، کوئی بے چینی نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن ہمارے گھر میں کامران آیا۔ کامران جو کہ میرے شوہر کے بچپن کا دوست تھا۔ کامران اور احسان ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، ساتھ پڑھے، اور آج کل کامران کراچی میں رہتا ہے۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہر سال اسلام آباد آتا جاتا رہتا ہے۔ میں وہ پہلی بار کا منظر بھی نہیں بھولی جب کامران نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا میری شادی کے بعد۔ جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا تھا، اس کی نظریں مجھ پر ٹک گئی تھیں۔ اس وقت احسان میرے شوہر نے اس سے مذاق کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو میری بیوی کو گھورے ہی جا رہے ہو۔ کامران نے صرف اتنا کہا، تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے احسان، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا تھا جس نے میرے وجود میں ہلچل مچا دی تھی۔ پہلے سال تو اس نے مجھے پوری طرح نظر انداز کیا تھا۔ ہاں وہ آتا تھا، بات چیت بھی کرتا تھا، کبھی کبھی میری طرف دیکھتا بھی تھا، لیکن کبھی مجھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، کیونکہ میں ایک اچھی اور وفادار بیوی تھی۔ میں نے بھی کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مگر ہماری زندگی میں وہ دوسرا سال کچھ ایسا تھا جس میں سب کچھ بدل گیا۔ احسان آفس سے لیٹ ہو گئے تھے جب کامران ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ ہمارے گھر پر ہی تھا۔ میں نے احسان کو فون کر کے بتایا کہ کامران آیا ہے تو آپ جلدی آ جائیے گا، مگر انہوں نے کہا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا، دیکھو تم اس کے ساتھ بیٹھنا، اسے کھانے پینے کا پوچھو، میں بس آتا ہوں۔ اور اس دن ہم دونوں وہاں پر اکیلے تھے، میں اور کامران۔ میں نے اس سے چائے کا پوچھا، پھر اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔
اور جب میں نے اس کو چائے کا کپ پکڑایا اور اس نے کپ پکڑنے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا کامران کیا کر رہے ہیں آپ؟ چائے پکڑیں، میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا آپ نے؟ اس نے مجھے کہا آسماں تم جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ میں نے کامران سے چونک کر پوچھا کیا؟ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد کامران نے مجھے کہا مجھے پتا ہے کہ تم احسان کے ساتھ خوش نہیں ہو، وہ تمہیں بالکل بھی خوش نہیں رکھتا، میں یہ تمہاری آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا ہوں، وہ میرا بچپن کا دوست بھی ہے، مجھے اس کی ہر حرکت کا پتہ ہے۔ اس ٹائم پہ میں بہت حیران ہو گئی تھی کہ اس نے میری آنکھیں نہ جانے کیسے پڑھ لیں۔ میرا دل ایک دم بند ہو گیا تھا۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تو وہ مسکرایا اور اس کی اس مسکراہٹ نے میری روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے مجھے کہا تمہیں پتہ ہے آسماں میں تمہارے بارے میں ہر روز سوچتا ہوں۔ میرے پاس اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنے دل کی دھڑکنیں سنانے لگا۔ دیکھو آسماں، آسماں دیکھو میرا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ 2 سال میں نے تمہارے بغیر کیسے گزارے ہیں؟ ہاں میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں لیکن دل ہی دل میں تمہیں بہت زیادہ چاہنے لگا تھا۔ سنو میری دھڑکنیں، یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں۔ یہ سارے جذبات آج سے پہلے مجھے میرے شوہر سے کبھی بھی نہیں ملے تھے۔ ان جذباتوں کو پا کر میرے دل میں ایک ہلچل مچی۔ میں بھی کامران کو اپنا بنا لینا چاہتی تھی کیونکہ جو عزت اور محبت کامران مجھے دے رہا تھا مجھے احسان سے کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ زندگی میں ہر کسی کو ہی محبت اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر اسے وہ اپنے پارٹنر سے ہی نہ ملے تو وہ اسے دوسروں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے آپ پر کب حاوی ہو جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس دن میں کامران کے سامنے بچوں کی طرح بلک بلک کے روئی کیونکہ مجھے ایک ساتھ کی ضرورت تھی۔ کامران نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اس نے مجھے کہا کہ پگلی روتی کیوں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ وہ دن تھا جس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ اب کامران کو جب بھی موقع ملتا وہ میرے پاس آ جاتا۔ زندگی معمول پر آنے لگی تھی۔ احسان ویسے ہی اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور میں کہیں اور اپنے ہی خیالوں میں گم رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ کامران اسی معمول سے اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد آتا تھا اور وہ ہمارے گھر بھی لازمی چکر لگاتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ احسان گھر پہ نہیں تھے، وہ آفس سے لیٹ آنے والے تھے اور کامران پیچھے سے آ گیا تھا۔ اس بار میں نے احسان کو فون کر کے نہیں بتایا بلکہ ان کو کہا کہ آتے ہوئے ایک گروسری کی لسٹ ہے، وہ گروسری لیتے آنا۔ میں نے کامران کے لیے چائے بنائی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ کامران نے مجھے کہا آسماں میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ تم مکمل طور پہ میری ہو جاؤ۔ میں نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو میں تمہاری دھڑکنیں محسوس کر سکتی ہوں اور میں ان دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ یہ وہ خوبصورت وقت تھا جو میں نے اور کامران نے ساتھ گزارا۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کاش احسان میرے ساتھ اتنا اچھا ہوتا تو شاید کامران میری زندگی میں کبھی آتا ہی نہ۔ اس ٹائم پہ کامران نے مجھے کہا کہ دیکھو تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت گناہ ہو جسے میں نے کبھی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میں اپنی یہ کہانی اپنے ہی لفظوں میں بیان کر رہی ہوں۔ کیا یہ غلط تھا؟ ہاں شاید، لیکن کیا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار زندہ محسوس کیا تھا؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں تھا؟ احسان ایک اچھا شوہر تھا لیکن کامران وہ آگ ہے جس نے میرے سوئے ہوئے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا تھا اور پھر اس راکھ کے ذریعے ہی اس نے مجھے نئے سرے سے پیدا بھی کیا۔ کامران کی وجہ سے میں خود سے ملی ہوں اور شاید یہی سب سے بڑا سچ ہے۔ کامران ابھی بھی احسان کا دوست ہے اور احسان کو لگتا ہے کہ میں ابھی بھی اس کی وفادار بیوی ہوں جو کہ اپنے طریقے سے میں ہوں بھی، لیکن کامران میرے دل کی وہ آگ ہے جسے میں چاہ کر بھی کبھی نہیں بجھا سکتی۔ وہ اب میری ہر سانس میں سلگتا ہے۔ میں اکثر اسی کے خیالوں میں گم رہتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ کب وہ ہمارے گھر دوبارہ آئے گا، مگر اب اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش بھی ہے۔ میں نے کبھی بھی اس بات پر اس کو ملامت نہیں کیا کیونکہ میں خود بھی تو شادی شدہ ہوں، لیکن اگر میری زندگی کا دوسرا نام لیا جائے تو وہ کامران ہوگا، جس کی وجہ سے میں نے جینا سیکھا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ محبت کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل سکے، اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اچھا سا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔
ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔